اس گروپ کی جو آخری صورت ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا، پہلی منزل ختم ہو گئی ہے۔ یہ سورہ مائدہ سے المنزل 2 یہ شروع ہو رہی ہے، المنزل 2 دوسری منزل شروع ہو گئی۔ لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پہلا وہ تو یہ کہ مکی صورت سورہ فاتحہ، مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران، دوسرا گروپ النساء اور المائدہ، المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی۔ سورہ مائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے کہ جو سورہ نساء کا ہے، لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان صورتوں کا، اس کے 2 مضامین ہیں بنیادی، ایک شریعت اسلامی، شریعت اسلامی کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں، تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے۔ دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں دعوت، آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو اب ملیں گی اس سورہ مبارکہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، اے لوگو۔ یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے۔ ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ۔ شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک مرد ایک عورت کے مابین ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا۔ اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کے حقوق، شوہر اور اس کے فرائض، اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض، معاہدہ ہے۔ بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو معاہدہ ہے۔ اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہیں کہ جو ہمارے ہاں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ از اے کانٹریکٹ، یا جو سیاسی نظام ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پریویلیجز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے اختیارات ہیں۔ تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفوا بالعقود، جو بھی عقد ہو، عقد کہتے ہیں، گرہ کو عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ، عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا۔ لیکن باقی جو مویشی، وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں، جو مویشی قسم کے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام، اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ولا عامین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں۔ جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے ہیں مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں، یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے۔ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی
کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو، یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک، 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو، زیادتی مت کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم، گناہ اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ دیکھیے انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے، وہی معاشرتی معاملات، اس کے بارے میں بنیادی اصول۔ اب یہاں پہ پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت، اور مزید وضاحت کے ساتھ، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا۔ والدم، دم اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام نامزد ہے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اپنی زنجیر جس میں بندھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے، اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی، وہ گلا گھٹ جاتا ہے، مر جاتی ہے، تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ والمتردیۃ، یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے۔ والنتیحۃ، کسی اور نے جانور نے سینگ مارا ہے، اس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ یعنی میتہ کی مزید 4 قسمیں۔ یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو، لیکن یہ کہ یہ مرنے کی، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہذا وہ مردار کے حکم میں ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو۔ فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا، آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا، ابھی ہرن میں جان ہے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابھی اس میں جان تھی، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا، تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجئے، باقی آپ کھا سکتے ہیں۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو، یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی، وہ لوگ یہ کرتے تھے، قربانی اپنی کی، اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں، تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا۔ اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسا کہ میں نے اس کی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہی کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا۔